کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو میدان جنگ میں ایک دن میں 10,000 ایک دن میں 70,000 صحابہ پورے کے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول. معاذ اللہ معاذ اللہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شہادت خدا دے رہا ہے. یہ ہے رحماء بینہم. اس کو ماننے والے پوچھیں گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے متعلق دی تھی. آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لیے علیم ہیں، جانتے ہیں مستقبل تک کے لیے جو کچھ کرنے والا ہے. ان کے متعلق آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رحماء بینہم مومن حقہ رضی اللہ عنہم اور رضوان عنہ. تو آپ کو علم ہی نہیں تھا معاذ اللہ. اور علم تھا تو پھر یہ شہادت کس طرح سے دی؟ کیوں تاریخ مسخ کی گئی؟ تاکہ آج نہ کوئی عراق کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں. کہنے کی کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں، سنت صحابہ ادا کر رہے ہیں. جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، تاریخ میں اتنا سا مسخ کر دینے سے. میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دو جماعتیں الجھ پڑیں تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے. یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں الجھی پڑی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے. تیسری کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا جو سارے کے سارے دو میدان جنگ میں آ گئے. یہ ہے آپ کی تاریخ. معاذ اللہ معاذ اللہ. ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہو سکتی. میں کسی عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتا، میں تو خدا کی شہادت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی بنا پہ کہتا ہوں. اس کو کہاں لے جاؤں میں اگر یہ مانتا تو؟ کہتے ہیں کہ خدا کی شہادتیں جو ہیں برطرف رکھو. یہ جو لوگ تھے، کوئی طبری کوئی بخاری کوئی یعنی جتنے اشخاص، کوئی مورخ کوئی محدث وغیرہ، ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے. سارے صحابہ معاذ اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں گھڑی گئی روایتیں؟ جب ملوکیت آ گئی تو پھر یہ نا عباسیوں کا ہی دور، وہاں سے شروع ہوئی تھی بات. پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلسل، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرکی نہ رہی آپس میں، وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے تو اسوہ صحابہ آ گیا صاحب. کہ غنیمت ہے، ہم میں سے تو کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں، ان میں سے تو سارے کے سارے میدان میں آ گئے. جسٹیفیکیشن جواز اپنے اس قتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے، تاریخ کا ایک واقعہ. قرآن کی شہادتیں ہوا کریں کہ جی وہ قرآن کی شہادتیں باہر ہوں گی کسی کے متعلق تاریخ کو یہ بتا رہی ہے سارے کے سارے یہ ایسے تھے. ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب و ممبر سے اسٹیج سے آپ سن لیجئے ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گے. سر قرآن کی شہادت ہی کوئی نہیں بیان کرے گا. تو یہ چیز ہوئی وہ تیسری قوت جسے قرآن نے کہا تھا وہ صلح کرانے والی قوت، وہ ختم کر دی انہوں نے. ان صحابہ کی جنگ میں بھی تو یہ موجود نہیں رہی نا تاریخ کے بیان کے مطابق. اگر یہ دو الجھ پڑے تھے کسی طرح سے تو وہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرتی نا وہ جو کچھ تھا، اور اگر موجود تھی اس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی ختم ہوگا قصہ. بیٹھے دیکھتے رہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہ کچھ کرو. یہ تھی اگر کوئی تو اس نے یہ نہیں کیا. اور تھی کہاں؟ میں نے کہا وہ تو سارے کے سارے میدان جنگ میں تھے. قصہ ختم، ساری تاریخ آپ کی بدل گئی. اس کے بعد مسلسل جنگ اور فساد اور لڑائیاں اور قتال آپس میں مسلمانوں. سند صحابہ کا اسوہ، اللہ اکبر معاذ اللہ. رحماء بینہم والے اگلی آیت میں ہے انما المؤمنون اخوۃ. ان کا تعلق آپس میں تو بھائیوں والا تعلق ہے. یہ تو بھائی ہیں، بھائی بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹا کرتے ایسا. اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم
یہ دیکھیے پھر وہ کم کیا ہے، یہ تو ہیں بھائی بھائی، یہ جو صلح کرانے والی ہے ان سے کہا گیا تمہارے بھائی ہیں یہ، ان بھائیوں میں جا کے صلح کراؤ، تمہارے بھائی آپس میں، وہ بھائی بھائی، ان سے کہا کہ کیوں الجھ پڑے، تم تو بھائی بھائی ہو، ان سے کہا تمہارے بھائی یہ کر رہے ہیں، اٹھو ان بھائیوں کے صلح اخویکم، دیکھیے آپس میں اس تیسری پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں بھائی ہیں، کس انداز سے بات کی، کوئی اڑتا نہیں ہے برا لڑن رہے ہے تو بات تکنا پیا تیرے برا نہیں لگتے ہیں، واہ واہ، اخویکم، کیا رشتہ ہے، جب تک وہ مومن ہیں، انما المومنون اخوۃ، انما، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ انما جو ہے کتنا حتمی ہوتا ہے، اس کے اندر یقینی بات، یہ حقیقی بات خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق، وہ تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اور کہا جا رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں میاں، اٹھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے قانون خداوندی، اس کی نگہداشت کرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے اسی صورت میں کھلیں گے کہ یہ کچھ کرو گے تو۔ یہ اخوتن والی بات اس دفعہ کا وہ آپ کے پاس خرچہ آئے گا طلوع اسلام، تو اس میں عورت کے متعلق ایک مضمون ہے، اس میں ایک بڑی باریکی کی بات ہے، انما المؤمنون اخوتن، تو قرآن کا بھی انداز یہ ہے، اور لا قانون جو مروج ہوتے ہیں اس میں بھی یہ تاریخ ہے کہ جب کہیں میسکولن جنڈر مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے اجتماعی، تو اس میں مؤنث کا صیغہ خود آ جاتا ہے، یہ قانون ہے۔ قرآن نے بھی مومنون جہاں کہا ہے مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں، ان کے اندر مؤنث کے صیغے خود آ جاتے ہیں، عورتیں خود شامل ہوتی ہیں، مومنون کے اندر مرد مومن ہی نہیں ہوتے، اگرچہ گرامر کے اعتبار سے تو یہ چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ قانون میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ورب یا ضمائر جو ہیں، پروناؤنز جو ہیں، وہ میسکولن بھی کیوں نہ ہو، مذکر کیوں نہ ہو، اگر وہ اجتماعی چیز ہے کوئی تو اس میں خود بخود عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن نے تو اخوتن کا لفظ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے خاص طور پہ دوسرے مقام پہ بولا بھی ہے، یہ صرف مرد ہی نہیں آپس میں، بھائی بھائی، میری بیٹیاں میری بہنیں غور سے سنیں، اس چیز کو بڑی نئی چیز آئے گی، یہ کہا جائے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں، تو ان سے کہا گیا نا کہ یہ سب تمہاری بہنیں ہیں، سارا مسئلہ جنسیات کا حل ہو گیا۔ دنیا میں ان کو چھوڑ کے جو کہیں پرورشن کا ہی کوئی کیس ہو، کروڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس اس قسم کا ہوتا ہے جنسی پرورشن کا، بدنہادی کا، کہ وہ بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرتا، ورنہ میں نے جیسا لکھا بھی ہے اس کے اندر یا کہا بھی کرتا ہوں، بدماش سے بدماش لڑکا، آوارہ سے آوارہ، سارا دن دوسروں لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والا، رات کو گھر آئے، گھر میں اکیلی بہن جوان خوبصورت موجود ہے، دونوں اپنے ایک کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ساری عمر یہ کچھ وہ ہوگا، اس کی طرف نظر باد اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کیوں؟ کیا تبدیلی ہے؟ بہن ہے، اس نے کیا مسئلہ حل کر دیا، کہا کیا؟ ان سے کہا بہنیں ہیں، ان سے کہا بھائی ہیں، اللہ اکبر، تا وقت ہے کہ قانون کی روح سے وہ رشتہ جو ہے اس دواجی متعلق نہ ہو جائے، تمام عورتیں بھائی بہنیں ہیں، تمام مرد ان کے بھائی ہیں، بہن اور بھائی کے تعلق کے بعد وہ بدماش ترین لڑکا بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ سارے بدماش تو نہیں ہیں، مسئلے حل ہو گئے، ان کو گھروں میں بند رکھو، ان کو چوتھی چادریں اڑاؤ، سب کچھ کرو، بھائی اور بہنوں کے درمیان تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ضرورتیں اس لیے پڑے نہ ہم نے ان کو بہنیں سمجھا، انہوں نے بھائی، نہ ہم ان کے بھائی بنے، مسائل کھڑے ہو گئے، اس کے لیے اصلاح کی صورتیں یہ کری جا رہی ہیں، جوڑنیاں لوڑیاں، واکنگ ٹینٹس بنا دو، یہ سارا کچھ دور کو سلجھا رہے ہیں، اور سرا ملتا نہیں۔ سرا یہ ہے کہ یہ بھائی اور بہن کا تعلق اگر تو ہم قائم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی اس کے بعد پیدا نہیں ہوتا۔ اخوت
انما المؤمنون اخوۃ، ایک لفظ نے صاحب بات